کچھ لوگوں نے معاذ اللہ گالی قرار دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہے ہیں، حالانکہ ابو تراب یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا پسندیدہ وصف وہ شمار کرتے تھے، اور اس کو ذکر کرنا یہ ہرگز کوئی گالی نہیں ہے، جس طرح کہ عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو بالاجماع روایت حدیث میں ان کا پہلا نمبر ہے کہ آپ نے 5000 حدیثیں روایت کی۔ 5374 5374 حدیثیں آپ نے روایت کی۔ یہ آگے بخاری شریف میں یہ آئے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ زیادہ احادیث انہوں نے کیوں روایت کی ہیں۔ تو خود آپ نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ تھا، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حدیثیں بیان کی، تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو انصار ہیں وہ دن کے وقت اپنی دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، اور مہاجرین زراعت کے لیے ڈیروں پہ چلے جاتے ہیں، اور ابو ہریرہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جب وہ غائب ہوتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں اس بنیاد پہ زیادہ حدیثیں روایت کرتا ہوں۔ یہ آگے بخاری شریف میں خود انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ زیادہ حدیثیں کیوں روایت کرتے ہیں۔ باقی یہ خصوصی طور پر جو حافظے کی گٹھڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کی تھی، تو اس کا یہ فیض تھا کہ چند سالوں میں انہوں نے بعد میں آ کر پہلوں سے روایت حدیث میں پہلا نمبر حاصل کر لیا۔ یعنی یہ 7 ہجری میں انہوں نے کلمہ پڑھا، 7 8 9 10، تو اتنے وقت کے اندر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد کی 23 سالہ زندگی کے اندر انہوں نے تقریباً 3 سال پائے کلمہ پڑھ کے، مگر پہلی پوزیشن حاصل کی روایت حدیث کے لحاظ سے۔ اور وہ فیض ہے جو آگے بخاری میں حدیث آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھر کر چادر پہ ڈالا اور کہا کہ ابو ہریرہ آپ اس کو اپنے سینے سے لگا لیں، تو کہتے ہیں کہ پھر میں کوئی چیز بھولا نہیں ہوں، جو بھی میں سنتا تھا وہ یاد کر لیتا تھا۔ یہ 14 صدیوں تک تو ان کا نمبر پہلا ہی رہا ہے، اب آ کے طاہر القادری نے ان کو دوسرے نمبر پہ کر دیا ہے۔ 14 صدیوں کا لٹریچر جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ابھی 3-4 سال پہلے طاہر القادری نے یعنی کچھ ایسی احادیث وہ کہیں سے فلائنگ طریقے سے لے کے آ گیا ہے امت کی 14 صدیوں کی اوپر سے، کہ اس نے کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے راوی ہیں، اور انہوں نے اتنے ہزار حدیثیں روایت کی ہیں، جبکہ جتنے جرح و تعدیل کے امام ہیں 14 صدیوں کے اندر وہ خلفائے راشدین کی تھوڑی تھوڑی حدیثیں روایت کرتے ہیں، یعنی وہ 700-800 بھی نہیں ہیں کسی کی، بلکہ اس سے کم ہیں جو روایت کی انہوں نے۔ اور یہ ان کی کوئی شان کی کمی نہیں، بلکہ
ان کا اپنی حیثیت کے اندر احتیاط کا جذبہ ہے، جو اپنے بڑے منصب کے پیش نظر انہوں نے اس کو زیادہ پیش نظر رکھا اور احتیاط سے یعنی کم حدیثیں روایت کی کہ پورا پورا سفر جس نے ساتھ کیا تو اس نے کہا کہ یہ اتنے سفر میں انہوں نے ایک حدیث بتائی ہے یا دو حدیثیں بتائی ہیں، جبکہ یہ نہیں کہ انہیں آتی نہیں تھی، لیکن روایت حدیث کے لحاظ سے وہ اپنا مزاج رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی 5374 حدیثیں ہیں، جن میں سے بخاری مسلم دونوں نے جن پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں نے ذکر کی ہیں وہ 325 ہیں، اور امام بخاری نے جو علیحدہ ذکر کی ہیں وہ 93 ہیں، اور مسلم نے جو علیحدہ ذکر کی ہیں وہ 190 ہیں۔ 800 سے زائد محدثین حضرت ابو ہریرہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں کہ جنہوں نے آپ سے حدیثیں روایت کیں، اور آپ سے روایت کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم، اس طرح کی شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس وقت آپ کی 78 سال عمر تھی۔ باقی کچھ لوگ اسقلان کے قریب بھی آپ کی قبر بتاتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افراد صحابہ میں سے ہیں، یعنی افراد صحابہ میں سے وہ فرد منفرد کے معنی میں کہ آپ کے سوا کسی اور کی یہ کنیت نہیں تھی۔ مثلا ابو عبد الرحمن ہے، ابو عبداللہ ہے، اس طرح کر کے وہ تمہیں 30 40 صحابہ کی کنیت اس طرح ملے گی، لیکن ابو ہریرہ ایک ہی ہیں اور کسی کی یہ کنیت نہیں ہے۔ باقی روافظ کو ان پر بہت غصہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، چونکہ روافظ کی دھاندلی میں یہ رکاوٹ ہیں کہ وہ جو اپنا گھڑا ہوا دین اماموں کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں، تو آگے ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں، بات اس طرح ہے جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ لفظ بدع یہ 2 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، 2 سے 10 تک کے درمیان، اور ایسے ہی 12 سے 20 کے درمیان۔ بدعۃ عشر۔ اچھا جی، تو اب جب بدعوں و ستون
تو اب یہاں 70 مراد نہیں لے سکتے، 60 سے اوپر یعنی 59 69 تک جب وہ جا سکتے ہیں، یہ لفظ بدعن کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 کے اوپر چند شعبہ جات ہیں اور حیا ان شعبہ جات میں سے ایک ہے۔ ابن حجر اسقلانی جو ہے انہوں نے بدعن کے بارے میں یہ کہا ما بین الثلاث الی التسع، 3 سے 9 کے درمیان، اور بعض نے کہا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک یعنی 10 کے درمیان۔ تو حیا کے یہ شعبہ جات ہیں، اور خصوصی طور پر یعنی جو تخصیص کی گئی ہے وہ ایمان کی گئی ہے کہ ایمان حیا کا ایک شعبہ ہے، اس کی عظمت کے پیش نظر اس کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی